بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا فلسطین کو جون میں بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد اسرائیل فلسطینی تنازع پر اقوام متحدہ کی کانفرنس میں اس اقدام کو حتمی شکل دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فلسطین کو ایک ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے اور ہم آنے والے مہینوں میں ایسا کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا مزید کہنا تھا کہ میں ایسا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ ایسا کرنا ہی درست ہوگا۔ یمن کی مسلح افواج نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر تازہ حملے کیے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور غاصب و غزہ کے فوجی ٹھکانوں پر نئے حملوں سے آگاہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ ساری نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب کے فوجی اہداف کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا، یمنی فضائیہ نے شمالی بحیرہ احمر میں USS ہیری ٹرومین کے خلاف بھی آپریشن کیا۔ یحییٰ ساری نے کہا کہ عظیم یمن ناقابل تسخیر ہے اور وہ مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ اسرائیلی فضائیہ کا طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث لبنانی حدود میں گر کر تباہ۔ اسرائیلی حکام نے طیارہ تباہ ہونے کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تحقیقات کر رہے ہیں، تاہم سیکیورٹی کے مسائل یا معلومات کے لیک ہونے پر کوئی تشویش نہیں ہے۔ حادثے سے متعلق مزید معلومات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ دوسری جانب حوثی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی ڈرون کو ضلع الجوف میں مار گرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 10 روز کے دوران مار گرائے جانے والا تیسرا اور جنگ کے آغاز سے اب تک کا 18واں ڈرون ہے۔ ٹرمپ نے متعدد ممالک پر ٹیرف کا اطلاق 90 دن کے لیے روک دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اضافی محصولات سے متاثرہ ممالک کے لیے آئندہ 90 دن کے لیے ٹیرف کے اطلاق میں رعایت کا اعلان کر دیا اور بیشتر ممالک پر عائد کیے گئے محصولات کو اچانک واپس لینے کا اعلان کیا۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی درآمدات پر ٹیکس کی شرح بڑھا کر 125% کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف معطلی پر یورپی کمیشن نے بھی جوابی ٹیرف کا نفاذ روک دیا۔ صدر یورپین کمیشن کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف کے نفاذ میں وقفے کے اعلان کا نوٹس لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا ایک موقع اور دیا جائے۔ یورپی یونین کے جوابی اقدامات کو رکن ممالک کی بھرپور حمایت حاصل ہے، لیکن ہم نے ان اقدامات کو 90 دن کے لیے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ یورپی یونین نے 2 روز قبل امریکہ پر جوابی 25% محصولات عائد کرنے کی منظوری دے دی تھی۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے لیے بندرگاہی تجارت کی سہولت ختم کر دی۔ بھارتی حکومت کے ایک سرکاری سرکلر کے مطابق دنیا کے دیگر ممالک کو سامان برآمد کرنے کے لیے نئی دہلی نے بنگلہ دیش کو جو اپنی بندرگاہیں اور کسٹم اسٹیشنز کے استعمال کی اجازت دے رکھی تھی، اب ٹرانس شپمنٹ کی سہولت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش اس سہولت کو دنیا کے دیگر ممالک کو اپنا سامان برآمد کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے اور بھارت کے اس اقدام سے ڈھاکہ کی برآمدات کے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ بھارت نے شیخ حسینہ کی حکومت کے دور میں جون 2020 میں بنگلہ دیش کو یہ سہولت فراہم کی تھی۔ حماس کا برطانوی حکومت سے تنظیم کو دہشت گرد گروہ کی فہرست سے ہٹانے کا مطالبہ۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے برطانیہ میں خود کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سینئر عہدیدار موسیٰ ابو مرزق نے تنظیم کی جانب سے برطانیہ کی ہوم سیکریٹریٹ کوپر کو باضابطہ قانونی درخواست جمع کروا دی۔ موسیٰ ابو مرزق حماس کے بین الاقوامی تعلقات اور سیاسی بیورو کے دفتر کے سربراہ ہیں۔ روس اور امریکی وفود مذاکرات کے لیے استنبول پہنچ گئے۔ امریکہ اور روس کے درمیان سفارتی میشنز میں کام معمول پر لانے کے لیے مذاکرات آج ترک شہر استنبول میں روسی قونصل خانے میں ہو رہے ہیں۔
امریکی اور روسی وفود مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے استنبول پہنچ گئے۔ مذاکرات میں روس کی نمائندگی امریکہ میں تعینات روسی سفیر ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری کر رہے ہیں۔ روس امریکہ مذاکرات کا بنیادی مقصد سفارتی میشنز کی بحالی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ آج ہونے والے امریکہ روس مذاکرات میں یوکرین ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ ٹرمپ کے دورہ ریاض کی تیاریوں کے لیے سعودی وزیر خارجہ واشنگٹن پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان واشنگٹن پہنچ چکے ہیں تاکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متوقع دورہ سعودی عرب کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا سکے۔ سعودی حکومت سے قریبی ذرائع کے مطابق یہ دورہ صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ گزشتہ ماہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عندیہ دیا تھا کہ وہ اپریل میں سعودی عرب کا دورہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے 2017 میں اپنی پہلی صدارت کے آغاز میں کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اسرائیل مخالف پوسٹیں کرنے والوں کے لیے امریکہ کے دروازے بند۔ امریکی امیگریشن حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ افراد جو سوشل میڈیا پر یہود مخالف مواد شیئر کرتے ہیں انہیں امریکہ کا ویزا یا رہائشی اجازت نامہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی نئی پالیسی کا حصہ ہے جس کا مقصد ایسے غیر ملکیوں کو امریکہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے جو یہود دشمن سرگرمیوں یا دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران پر نئی امریکی پابندیاں، فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی بھی دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایران کے جوہری پروگرام سے وابستہ 5 اداروں اور ایک شخص پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کے تحت ایران پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوششیں ہیں تاکہ جوہری معاہدے پر ایران کو جھکایا جا سکے۔ محکمہ خارجہ کے مطابق ان اداروں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو مدد فراہم کی اور امریکہ ان تمام عناصر کا احتساب جاری رکھے گا جو ایران کے ایٹمی عزائم کو تقویت دے رہے ہیں۔ چین کا امریکہ کو سخت پیغام، ٹیرف پر دباؤ قبول نہیں، آخری حد تک لڑیں گے۔ چین نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر واشنگٹن نے اپنی روش نہ بدلی تو چین تجارتی جنگ میں آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ چینی وزارت تجارت نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ بلیک میلنگ، دباؤ اور دھمکیوں سے چین کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ ترجمان کے مطابق چین کو درپیش چیلنجز میں اضافہ ضروری ہوا ہے مگر غیر ملکی تجارت کی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم مؤثر اقدامات کے ذریعے غیر یقینی حالات کا مقابلہ کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے انسانی بحران مزید سنگین، امداد کی بندش سے ہلاکتوں میں اضافہ۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کے علاقے شجاعیہ میں شدید بمباری کی جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ غیر ملکی ذرائع کے مطابق اسرائیلی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 45 مختلف مقامات کو نشانہ بنایا اور بمباری کے نتیجے میں 35 فلسطینی شہید ہوئے، 55 زخمی ہوئے جبکہ 80 افراد لاپتہ ہیں۔ امریکی فوج کی جانب سے یمن کے صوبے حدیدہ پر بھی بمباری کی گئی ہے جس کے نتیجے میں 10 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ دوسری طرف عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ امدادی مراکز میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور غذائی قلت کے باعث 60,000 سے زائد بچے زندگی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی غزہ میں جاری انسانی بحران پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی امداد بند ہونے کے بعد ہولناکیوں کے دروازے دوبارہ کھل گئے ہیں اور غزہ ایک قتل گاہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں تیل اور گیس کے 14 نئے ذخائر دریافت۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز نے ذخائر دریافت ہونے کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اس کامیاب دریافت پر مبارکباد ارسال کی۔ پاکستان نے مذہبی رواداری کی نئی مثال قائم کرتے ہوئے بیساکھی میلے کے لیے سکھی یاتریوں کو ریکارڈ 6,629 ویزے جاری کر دیے۔ اس سال جاری کیے جانے والے ویزوں کی تعداد معمول کی تعداد سے دگنا ہے۔ یہ قدم
گرو نانک کے موضوع مقدس ننکانہ صاحب تک رسائی کو یقینی بناتے ہوئے پاکستان کے مذہبی ہم آہنگی کے عزم کا عملی اظہار ہے۔ عالمی چیلنجوں کے باوجود پاکستان نے 6,629 سکھ زائرین کو ویزے جاری کر کے ثابت کر دیا ہے کہ مذہبی روابط سیاست سے بالا تر ہیں۔ یہ فیصلہ عالمی برادری کی جانب سے بھرپور سراہا گیا۔ وزیراعظم 2 روزہ دورے پر بیلاروس روانہ۔ وزیراعظم شہباز شریف اپنے 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف 10 اور 11 اپریل کو بیلاروس کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ نائب وزیراعظم وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ سرکاری دورے پر روانہ ہوئے ہیں۔ دھمکی امیز پیغامات، کرسٹیانو رونالڈو کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ دھمکی امیز پیغامات موصول ہونے کے بعد عالمی شہرت یافتہ پرتگالی فٹ بال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے اپنی سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رونالڈو نے اپنے سابق چیف باڈی گارڈ اور دیگر سیکیورٹی سٹاف کو تبدیل کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق رونالڈو نے اب پرتگال میں ہائی رسک سیکیورٹی کے ماہر کو بطور چیف سیکیورٹی افسر تعینات کر دیا۔ سعودی عرب کی پولیس بھی ان کے ساتھ حفاظتی اقدامات میں تعاون کر رہی ہے۔ واضح رہے 2023 میں سعودی فٹ بال فرنچائز النصر میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد سے کرسٹیانو رونالڈو اپنی گرل فرینڈ اور بچوں کے ہمراہ سعودی عرب میں مقیم ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔